ایک دن سلیمان بن داؤد نے کہا تھا میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں، دعوت میں کروں گا، دسترخوان میں سجاؤں گا۔ آواز قدرت آئی سلمان وہ کر جو کر سکتا ہے۔ سلمان اگر راز جو میرا اتنا ہے، ہوائیں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، جنات میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں، چونٹی کا لہجہ بھی میں جان لیتا ہوں، تو پھر میرا بنتا ہے نا کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ جنات سے کہا انتظام شروع کرو، انتظام شروع ہو گیا۔ جنات پکانے والے، جنات دسترخوان لگانے والے، ہوا نے سلمان کی دعوت جہاں جہاں کوئی چیز سانس لیتی تھی اسے پہنچا دی کہ کل کا کھانا سلیمان بن داؤد کے دسترخوان پہ۔ تو جو شرط ہے مخلوقات کو دعوت مل گئی، جنات نے دسترخوان کا بندوبست کیا۔ انوار الغمات سے لے کے عربی فارسی کتابیں چاہو ممبر پہ ڈھیر کروں گا، معجزات کی کتابوں میں لکھا ایک مچھلی ہے جو دریا سے اپنا منہ نکال کے کہہ دیا سلیمان بن داؤد دسترخوان سجا یا نہیں سجا؟ سلیمان بن داؤد نے کہا جب سجے گا تو سب کو بلائیں گے۔ تھوڑا وقت پھر نہ گزرا یا پھر مچھلی نے دریا سے سر نکالا۔ سلیمان کھانے کو کتنی دیر ہے؟ سلیمان بن داؤد نے کہا ابھی بن رہا ہے۔ اس کا انتظام کر نہیں سکتا تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ بھوک سے تڑپ رہی ہوں، موت قریب نظر آ رہی ہے، جلدی کر میرے کھانے کا بندوبست کر، موت میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ سلیمان بن داؤد نے جنات سے کہا پہلے اسے تو دو نا، یہ کھائیے جائے، مخلوقات کا انتظام بعد میں ہو جائے گا، ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے سے مچھلی کو باہر نکالا، مچھلی آئی اور دسترخوان کو ایک ہی لمحے میں پورا دسترخوان کھانے کے بعد دیکھے گا سلیمان بن داؤد اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا 18,000 عالمین کی پوری عالمی میں جہاں جہاں سانس بڑھتی تھی وہاں وہاں کا دسترخوان میں رزق تھا، ایک لمحے میں سارا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کوئی اور ہے؟ تیری سلیمان تیری عزت کی قسم ہے، جتنا تو نے یہ دیا ہے اتنا دن میں 3 بار مجھے علی دیتا۔ جو بانٹتا ہے اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا، اور تو ایک وقت کا کھلا کے مجھ سے حساب مانگتا۔ چلے بات ایک اور آگے لے کے چلتے، کوفے کے ممبر پہ علی تھے، علی ممبر پہ تھے، علی ممبر پہ سامنے صحابہ، خطبہ دیتے دیتے علی نے منہ آسمان کی طرف کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہے؟ کچھ نظر نہ آیا۔ چند بندوں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں علی نے کسے سلام کیا، اب سطر آنے لگی۔ انہوں نے دل میں سوچا علی نے کانوں سے سنا۔ نیت کا لہجہ صرف علی سنتا ہے۔ علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا علی سوچ رہے تھے آپ نے کسے سلام کیا؟ علی کہتے یہ بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، یہ بادلوں کے دھوئیں سے خلق ہوتا ہے، وہیں مر کے اس کے عذاب وہیں تحلیل ہو جاتے ہیں، زمین پہ کبھی نہیں آتا۔ یہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ دو تین بندوں نے دل میں سوچا پتہ نہیں گزرا نہیں گزرا، سلام کیا نہیں کیا۔ علی تو کوئی بہانہ چھوڑتا ہی نہیں اپنی فضیلت بیان کرنے۔ انہوں نے سوچا یا علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ کتابیں کہتی ہے پرندہ علی کے ہاتھ میں آ۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سرمئی رنگ کا تھا، سر پہ اس کے ایک تاج کا سایہ تھا۔ وہ علی کے ہاتھ میں بیٹھا اور اس نے اپنی گردن جھکا کے علی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اس نے اپنے لہجے میں کوئی بات کی، علی مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد علی نے فرمایا انی نطق فصیح اللسان، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ جو ہاتھ اٹھے گا وہ علی سے خیرات لے گا۔ بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے۔ اتنا کہنا تھا یہ پرندہ بول پڑا۔ علی فرمایا بتا کہاں سے آیا ہے؟ اسے کا سمو نام ہے، آسمان پہ رہتا ہوں۔
अली फरमाया यहां से क्यों गुजरा था? कहने लगा बादशाह तेरी इज्जत के समय अकेला तो नहीं गुजरा। जब भी आप कूफे के मिंबर पे आके बैठते हैं, आसमान पे एक मुनादी निदा देता है, तस्बीहां छोड़ो, जिसने अली की जियारत करनी हो वो मिंबर पे अली आ गया। बादशाह मैं उसी झुंड में साथ आ जाता हूँ और उसी झुंड में आके आपकी जियारत करके चला जाता हूँ। अली ने फरमाया अच्छा तो तू जियारत करने के लिए आया था, तो क्या कह के कूफे की वादी से गुजरा था? उसने कहा मौला आपके चेहरे की जियारत की और मैंने कहा अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, है अल्लाह की हुज्जत तुझ में मेरा सलाम हो। अली ने फरमाया अलैका सलाम। ये कहने के बाद परिंदा उड़ा, या साहबा ने अली के कदमों पे हाथ रखे। हाथ रखे बादशाह भी आपने फरमाया ये जमीन पे कभी नहीं आया, पहली बार आया है, ये भी आपका नौकर है, हम भी आपके नौकर है। या अली से रोकिए ना, इसके खाने का, इसके दाने का, इसके पानी का कोई बंदोबस्त करें, इससे पूछे ये खाता क्या है, पीता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या? अली ने उड़ते हुए परिंदे को दोबारा बुलाया, अली के कदमों में बैठा। अली ने कहा मेरे सहाबा को बोल के बता, रहता तू बादलों में है, जमीन पे आता नहीं है, दाना तो चुनता नहीं है, पानी तो पीता नहीं है, खाता क्या है, पीता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है? उसने कहा या अली तेरी इज्जत की कसम है, रहता बादलों में हो, जब भूख लगती है तुझ पे दरूद पढ़ता हो, जब प्यास लगती है बतूल के दुश्मनों पे लानत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतवजे साहबान मुकम्मल से फिजा ने कहा अली आसमानों पे, बात वहीं की वहीं। क्या कर रहे हैं? फरमाया रिस्क बांट रहे हैं, जिंदगी बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, मौत दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बगा रहे हैं। कंबर हामता कामता दहलीजे अली से उठा, जब आबादी से बाहर गया तो सामने देखा अली कांधे पे बेलचा रख के आ रहे थे। अली के कदमों पे कंबर गिर गया। या अली ये जो फिजा घर में बैठी है ना, या अली कभी कभी तो ऐसी बातें कर देती है कि समझ में नहीं आती। अली फरमाया क्या कहा फिजा ने तुझे? फरमाया या अली अभी गया था घर में और पता करने के लिए गया था आपका कि आप कहाँ हैं। मैंने पूछा कि अली कहाँ है, तो कहती है आसमानों पे हैं। मैंने पूछा कि अली आसमानों पे क्या कर रहे हैं, तो या अली सिर्फ यही नहीं कहा कि आसमानों पे हैं, कहते रिस्क बांट रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बगा रहे हैं। कंबर एक ही सांस में बातें करता जा रहा था, अली मुस्कुराते जा रहे थे। कंबर बातें करता जा रहा था, अली मुस्कुराते जा रहे थे। कंबर की बातें खत्म हुई, अली ने धीमे से लहजे में कहा कंबर तुझे शक है, कंबर तुझे शक है। कंबर देख रहा, या अली शक तो नहीं है, लेकिन देखना चाहता हूं कि आप आसमानों पे हैं तो फिर आप जमीन पे कैसे हैं? तरीका दी। अली ने कंबर के चेहरे के नीचे हाथ रखा, ने फरमाया आसमान की तरफ देख। कंबर ने आसमान की तरफ देखा। कंबर रवायत करता है अर्श अव्वल पे भी अली था, अर्श दव्वम पे भी अली था, अर्श सव्वम पे भी अली था, अर्श चहारम पे भी अली था। कहीं फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा था, कहीं रिस्क बांट रहा था, कहीं सांसें तकसीम कर रहा था। कंबर ने दोबारा अली के कदमों पे हाथ रखा। या अली आपके फजाइल पे शक नहीं, लेकिन मैं भी नौकर हूं, वो भी कनीज है, उसे फर्श पे बैठ के अर्श की बातें कैसे पता चलती है? अल्लाह कंबर जिंदगी में कभी फिजा का मुकाबला करने का ना सोचना। वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता, जहां फिजा रहता। 22 मुकालमे हैं जी किताबों में, 22 के करीब मुकालमे हैं जो अली के नौकरों के दरमियान हुए। जो करीब बैठो ये एहसान करते जाना। 22 मुकालमे ऐसे हैं जो अली के नौकरों के फिजा से हुए। पता सलमान को भी था कि फिजा क्या है, खबर फिजा को भी थी कि सलमान क्या है, लेकिन अगर ये आपस में बात ना करते तो फजाइल हम तक कैसे पहुंचते? एक दिन जनाब सलमान ने आके कहा था एक मुकालमा और पढ़ देता हूं, और जहां तक तुम्हारी तबीयत चलती रही आप बोलते रहे मैं मुकालमे बढ़ाता चला जाऊंगा। पढ़ना मैंने सिर्फ जनाब फिजा ही है, गुफ्तगू सिर्फ इसी शहजादी की जात में होगी। एक दिन जनाब सलमान ने आके कहा था, सलमान ने कहा फिजा जब भी मैं दरबार में निकल के दर पे आता हूं, दर पाक पे आता हूं, फिजा मैंने हमेशा देखा तेरे लहजे में एक बर्तरी होती है। फिजा आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज जल्दी मुझे भी कोई नहीं है, मस्जिद में अली बैठे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता तेरे लहजे में ये बर्तरी किस बात की है, तुझे फजीलत क्या हासिल? फिजा मेरी समझ में नहीं आता, तू कनीज मैं नौकर, तुझे अम्मा कहते हैं मुझे नाना कहते हैं। नहीं आप करीब बैठेंगे तो मैं बात करूंगा ना। चलता जिन्हें तू उठाती है मैं भी उन्हें उठाता हूं, लेकिन वजह क्या है? रिश्ते में
وہ برابری کرتے ہیں، عزت میں برابری کرتے ہیں، عظمت میں برابری کرتے ہیں، وہ پیار برابر کرتے ہیں، محبت برابر کرتے ہیں، عطا ان کی ہم دونوں پہ یکساں ہے۔ لیکن تو مجھ سے کس بات پہ افضل ہے؟ اتنا کہنا تھا جناب فضا کی آواز آئی، بھائی سلمان میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے بحث کرنے کی بات سوچی نہیں ہے، لیکن آج تو نے بات کر لی ہے تو پھر میں تجھے بتا کے جا رہی ہوں، زندگی میں کبھی میرے ساتھ احساس برتری نہ کرنا، کبھی زندگی میں میرے ساتھ تقابل نہ کرنا۔ سلمان تیرا تقابل میرے ساتھ بنتا نہیں ہے۔ سلمان نے کہا مجھے بتانا، میں علی کا نوکر، میں حسن کا نوکر، میں حسین کا نوکر، میں رسول کا صحابی، میرے پاس بھی منا اہل بیت کا تمغہ میرے بھی کاندھے پہ سجا ہوا ہے، وہ کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں اور تیرے پاس ہے؟ فضا دیکھا تو علی دیکھتا ہے، تو رسول دیکھتا ہے، تو حسن دیکھتا ہے، تو حسین دیکھتا ہے، ایک اعزاز میرے پاس ایسا ہے، میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے اس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں آیا۔ الہی سلمان میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے سوائے توحید کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سلمان نے کہا اچھا تو فضا اس بات پہ برتری تھی؟ فرمایا صرف ایک ہی نہیں، میرے پاس وہ کئی ایسی باتیں ہیں جس کا مقابلہ تو میرے ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ سلمان نے کہا چل مجھے جیسے تو نے ایک معرفت کا در کھولا ہے دوسرا بھی معرفت کا در کھول دے، میں بھی تو ایمان کے 10ویں درجے پہ بیٹھا ہوں، مجھے بھی تو پتا چلے گھر بیٹھی فضا کس درجے پہ ہے۔ فضا نے کہا اگر اگلی برتری سننی ہے تو پھر اگلی برتری بھی سنتا جا، تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے۔ آیا ہاتھ اٹھے نا اس بندے کا جو خیرات مانگنے کے لیے آیا۔ تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے، میں علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہوں۔ اس سے کہا اچھا فضا ان باتوں کی وجہ سے تیرے لہجے میں ہمیشہ برتری ہوتی ہے؟ اچھا سلمان کہتا پھر آج میں بھی علی سے خیرات ایسے مانگوں گا کہ مجھے بھی کوئی ایسا درجہ دے جہاں میرا بھی عرفان اتنا بلند ہو جائے کہ میں بھی فضا سے موازنہ کروں، میں بھی فضا سے تقابل کروں۔ فضا دیکھا دی جتنے مرضی کوشش کر لے، زندگی جتنی دنیا میں جیسے گزارنی ہے سلمان علی سے بھیک مانگ کے گزار لے، لیکن اتنا یاد رکھ جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گا۔ باتیں میں نے شروع ایسی کی ہیں جو ان دہلیزوں بھی ہوتی ہیں، جو خانقاہوں کی باتیں ہیں، جو ادب سکھاتی ہیں، جو ہمیں جھکنا سکھاتی ہیں، جو مانگنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ سمندر تو جاری ہوتا ہے، کام پیاسے کا ہے وہ کیسے پیتا ہے۔ بحر کرم تو موجیں آج بھی مار رہا۔ فرمایا جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ سلمان نے کہا کیا تو مجھ سے پہلے جنت میں؟ چل ٹھیک ہے پھر آج میں بھی علی کے جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یا علی فضا نے میرے ساتھ بحث کر دی اور فضا کہہ دیا کہ میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ فضا دیکھ دی بادشاہ تیرا بھی ہے بادشاہ میرا بھی ہے، شکایت کرنی ہے تو کر دے، لیکن اتنا یاد رکھنا میں علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی۔ میں علی سے پہلے جنت میں، علی سے پہلے کا نام آنا تھا کمبر کا جسم ہامپا کامپا، سلمان کا سلمان ہام کام کیا کیا کہہ رہی ہے تو علی سے پہلے جنت، علی سے پہلے جنت میں جائے گی؟ میں رسول کے جا کے پاؤں پکڑتا ہوں، میں کہتا ہوں تو نے بیٹی کہا ہے نا، یہ دیکھ فضا کیسی باتیں کر رہی ہے۔ فضا نے کہا ہے میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو شکایت بھی کر لینا، رسول کو کنیز کا سلام بھی کہہ دینا اور بتا دینا کہ فضا کہتی تھی میں نبی سے پہلے بھی جنت میں جایا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سلمان کا ہاتھ کلیجے پہ آیا، سلمان وہاں آیا جہاں رسول بیٹھے تھے، رسول کے قدموں پہ آ کے سلمان نے اپنی پگڑی کو رکھنے کے بعد کر کے یا رسول اللہ یہ جو حبش سے آئی ہے نا یہ کنیز، اسے آپ بیٹی کہتے ہیں، علی اسے بہن کہتا ہے، حسین اسے اماں کہتا ہے۔ آج اس نے انوکھی باتیں کر دی ہیں، آج اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں، وہ کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، وہ کہتی ہے رسول سے پہلے جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، رسول آگے آگے چلے، سلمان پیچھے پیچھے چلا۔ رسول در پاک پہ آنے کے بعد پردہ لگا، پردے کے اندر فضا بیٹھی، باہر سلمان بیٹھا، رسول درمیان بیٹھ گئے۔ فضا آج سلمان آیا تھا دہلیز پہ، تو نے کیا کہا ہے سلمان سے؟ اس سے پہلے کے بعد علی سے پہلے، علی سے پہلے کے بعد نبی سے پہلے۔ فرمایا یا رسول اللہ تیری قدموں میں یہ کنیز قربان ہو جائے۔ کل جمعے کا خطبہ حسن نے آگے مجھے گھر سنایا تھا کہ بانانا نے رسول نے منبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ محشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے، نبی انتظار میں ہوں گے کہ جنت کا در اس وقت کھلے گا جب تک محمد نہیں آئے گا، محمد کا آنا ہوگا۔ رسول آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں پہنچوں گا میں اس انتظار میں ہوں گا کہ جب تک میری بیٹی بطول نہیں آئے گی، جب تک جنت کا در نہیں کھلے گا، میری بیٹی اگر نور کے ناکا پہ سوار ہو کے آئے گی، ناکا کی مہار فضا کے ہاتھ میں، فضا کے
ذمہ داری کے ساتھ ممبر کی علمی اور خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ. قرآن کی آیت صحابہ کو تب پتہ چلتی تھی جب نبی بولتے تھے. فضا کو تب ہی پتہ چل جاتی تھی جب اترتی تھی. اس بی بی کی خوراک ہے قرآن. 20 سال یہ بی بی صرف قرآن بولی. 20 سال بی بی فضا نے پانی بھی مانگا ہے تو قرآن کی آیت پر، سوائے قرآن کے کچھ بولی نہیں. زمانہ پریشان ہے کہ علی کے فضائل اتنے پڑھ دیے جاتے ہیں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ابھی تک ممبر سے کمبر اور فضا نہیں پڑھے گئے. بڑا احسان کرتے بندے، کہتے جی 12 جو تھے 14 جو تھے ہمارے مولا جو تھے وہ غیب جانتے تھے. ان کے نوکر بھی عالم الغیب نہیں ناظر الغیب ہیں. یہ غیب جانتے نہیں، ان کے نوکر غیب دیکھتے ہیں. اب آپ اتنا پڑھا لکھا مجمع مجھ میں سوال کرے کہ نوکر غیب دیکھتے ہیں تو جانتا کون ہے؟ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. اب کہو گے اسی وقت شروع کروں گا اور کل کی فجر کی اذان ہوگی اور میں اس پہ دلائل کی انبار لگا دوں گا. اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں. جانور غیب جانتے ہیں. حسین کا مرتجز غیب جانتا ہے. عباس کا گھوڑا غیب جانتا ہے. اہل سنت کتابوں میں لکھا کہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے. ہر ایک صحابی کی خواہش کی نبی میرے گھر رکے. نبی نے اپنی اونٹنی چھوڑ دی، جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہاں جاؤں گا. وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آگے. اسے کس نے بتایا تھا کہ وہاں بیٹھنا؟ ہاں بولو. تو پھر جن کی اونٹنی غیب جانتی ہو، جو جانور غیب جانتے ہو، کیا وہی غیب مالک جانتے تھے؟ غیب جاننا ان کے جانوروں کا کام ہے. ان کے نوکر غیب جانتے نہیں، غیب میں جھانکتے ہیں. فضا غیب جانتی نہیں تھی، جھانکتی تھی. کمبر غیب جانتا نہیں تھا، غیب میں جھانکتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ جھامرا پاک میں تنہا رہ جاؤں گا یا 2 4 6 بندے ہاتھ اٹھا کے اس نوکر کے جملے کی تائید کر دیں گے. ان کے جانور عالم الغیب ہیں، ان کے نوکر ناظر الغیب ہیں، اور یہ 14 خالق الغیب ہے. یہ خالق الغیب. جن بندوں کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دلیل مانگ رہی ہیں کہ کیسے خالق الغیب ہے. حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے. یہ ہے خالق الغیب. اس سے پہلے نبی نے بھی ایک کو کہا تھا جب خندق کے میدان میں، مان لے حاضر قلب، کوئی ہے جو اس کتے کو جواب دے. کہا تھا لیکن وہ بنا نہیں تھا. باغ میں کھڑے تھے میرے بادشاہ حسن، یا باغ کے باہر سے فقیر شام گزرا. اس نے امیر صبح کائنات کو وہاں کھڑے دیکھا. میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر کہے. امیر صرف ایک ہی ہے، حسین کا بابا. حسن اندر اور یہ باہر سے گزرا. اس نے باہر سے گزرتے ہوئے اس نے نوکروں سے پوچھا یہ باغ کے اندر کون کھڑا؟ انہوں نے کہا حسن ابن علی، علی کا بیٹا حسن کھڑا. یزید کے باپ نے اپنی سواری کو روکا. اسے روکے گا حسن میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا بابا علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ بھی کرتے ہیں؟ مولا حسن نے سر اٹھا کے اس کا منحوس چہرہ دیکھے بغیر کہا، حسن نے کہا تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے. جو دعویٰ پہلے کا وہی آخری کا. اس نے کہا اگر سب کے دعوے ایک ہے تو پھر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے. مولا حسن نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہوں. اب جتنے علمی لوگ بیٹھے ہو یہ اس صدر کی داد ہے. جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، یہ صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا، یہ سوال میں بھی جاہل ہوتا. یہ نہیں کہ جاہل کو صرف جواب نہیں آتا، جاہل کو سوال بھی نہیں آتا.
اور جہاں سامنے ہی حسن بیٹھا ہو وہاں سوال کیسے ہو؟ اسے مولا حسن سے کہا میں کچھ پوچھوں؟ حسن نے کہا پوچھنا۔ اب یہ سوال بھول گیا، کیا پوچھوں؟ سامنے علی کا بیٹا کھڑا، میں نے تو امتحاناً سوال پوچھنا تھا، اب کس چیز کا امتحان لوں؟ ایک لمحے کے لیے پھر جاہل تو سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے، اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، اس نے کہا اچھا مجھے بتا یہ جس کھجور کے پاس تو کھڑا ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کہا 3313۔ دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا خالق الغیب عالم الغیب۔ اس نے کہا حسن تو کیا سمجھتا میں گنواؤں گا؟ نہیں میں گنواؤں گا۔ اس نے نوکروں سے کہا کھجور پہ چڑھو، کھجوریں اتارو، ایک ایک پھل گنو، ابھی پتہ چل جاتا 3313 ہے یا نہیں۔ یہ خود کھڑا رہا اور امامت بالکل مطمئن ٹہل رہی ہے۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، خلافت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی، حکومت پریشان تھی اور لہجہ رسول مطمئن تھا۔ نوکروں نے کھجوریں گینی، کھجوریں گننے کے بعد نوکروں کی بات ہے 3313 ہی ہیں۔ اس نے کہا ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ۔ اس نے کہا ہم گھٹاتے ہیں یہ گھٹتی نہیں، ہم بڑھاتے ہیں یہ بڑھتی نہیں۔ یہ گھوڑے کی زین میں بیٹھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا، چلنے لگا۔ حسن مولا پیچھے چلے۔ حسن نے کہا تو نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، بتا کے جا تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا، تو جیتا یا تو ہارا۔ اس نے کہا جاتے جاتے چل حسن مجھے اتنا پتا چل گیا تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تیرا نامہ بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تم غیب سے خبریں دے کے ہمیں بتا دیتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، تم غیب جانتے ہو۔ حسن کہا رک، میں نے غیب سے نہیں دیکھا، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ جو دیکھ کے بتائے وہ حسن نہیں ہوتا، جو کہے وہ ہو جائے۔ جنت کی مالکن کا نام فضا ہے۔ میں اتنے بڑے اجتماع میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جنت کی مالکن کا نام فضا ہے۔ اگر دلیل مانگے گا تو میں دلیل قرآن کی آیت سے دینے لگا ہوں۔ کسی بھی پلاٹ کا سودا کرنا ہو تو رجسٹری دیکھتے ہیں، آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں کس کے نام ہے۔ جنت کی رجسٹری قرآن میں لکھی ہے، بے نامہ سورہ دہر میں لکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے جزا میں دی ہے انہیں جنت بھی، حریر جنت بھی۔ کیوں؟ انہوں نے روٹیاں دی تھی، 3 دن مسلسل روٹیاں آئیں، 5 روٹیاں روزانہ زہرا کے گھر سے آتی تھی، 15 روٹیاں آئیں، آیت 31 اتری، جنت کا سودا انہی روٹیوں میں ہو گیا۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، وہ جو 5 روٹیاں روز نکلتی تھی سیدہ کے گھر سے، اس میں 1 روٹی فضہ کی ہوتی۔ رسول نے روزے رکھوائے ہیں، رکھا نہیں۔ جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ہے۔ رسول ہی کی وجہ سے علی ہے، علی رسول ہی کی وجہ سے حسن ہے، لیکن ملکیتی فارم میں آل کا نام ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا، محمد و آل محمد نہیں کہا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے بھی دعوے دار ہوں گے جو محمد سے محبت تو کریں گے، جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ہے۔ اب میں نے جو جملہ کہا تھا اسی پہ اب آخری لفظ فضائل کا پڑھنے لگا۔ غیب جانتی نہیں تھی، غیب میں جھانکتی تھی۔ 40 دن کا وعدہ تھا خیبر کے میدان میں، 39 گزر گئے تھے، 40ویں کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں قلعے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی، جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا۔ رسول نے دیکھ کے کہا میرے اللہ تیرا دین خطرے میں ہے، فرمایا اسے کیوں نہیں بلاتا جس کو بلانے کا میں نے ہر نبی کو حکم دیا تھا۔ ادھر رسول نے خیبر میں بیٹھ کے علی کو بلایا، کتابیں لکھتی ہیں جس نے بلایا وہ بھی مصلی پہ، جس نے سنا وہ بھی مصلی پہ، جس نے پکارا وہ خیبر میں، جس نے سنا وہ مدینے پہ۔ نبی نے خیبر سے بلایا، علی نے مدینے میں سنا۔ علی نے سجدے سے سر اٹھا، کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ۔ کمبر شہن بطول کی جانب دوڑا، کمبر نے دروازہ
दरवाजा हवेली ज़हरा पे आके अभी हाथ रखा था, ये हवेली ज़हरा का दर खुला, फिजा हाथों पे अली की जुल्फकार लेके खड़ी थी, फिजा हाथों पे अली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर ने देखा फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेने के लिए आया हूं? फिजा ने कहा कंबर बातें करने का वक्त नहीं, जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है, तौहीद खतरे में है। कंबर का इतना तो बता दे तुझे पता कैसे चलता है? फरमाया याद रखना बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कलीज़ें और। तू अली का नौकर है, तू अली का नौकर है, मैं ज़हरा की कनीज़। तुझे अली प्यार करता है, मुझे ज़हरा प्यार करती है। तू अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है, मैं ज़हरा की इस्मत की कायल। मैं शहजादी की जूती को चादर से साफ करती। दरूद सारे हजरात मिलके बुलाता हुआ। फिर भी बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह, इजाज़त का वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम इज्जत माब आली जनाब सैयदुल ज़ाकिरीन ज़ाकिर बा अमल नमाजी और मातमी ज़ाकिर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब तशरीफ ले आए। आज की मजलिस में मेरी हैसियत कतन ये नहीं कहूँगा बानी की थी, बानी तो वो है जो पर्दे में बैठा हुआ है। मेरी हैसियत एक खादम की थी, एक नौकर की हैसियत थी। इसी दहलीज को चाट चाट के ये जुबान मिंबर पे बोलना सीखी है। इसी दहलीज की खैरात थी, यहीं से और खैरात तलब करने के लिए। शाम करीब है, आज उसका जनाजा उठना है जो सिर्फ रोया है। बादशाह हुसैन जिंदगी का आज एक लम्हे के लिए भी शर्मा के ना रोना, क्योंकि आज जिसका जनाजा है वो सिर्फ रोया है। शहादत हरफ़े आखिर के एतबार से पढ़ी जाएगी, लेकिन सैयदुल साजिदीन की जिंदगी के मुसाइब सिर्फ शहादत तक नहीं, शाम में गरीबा से लेके 25 मुहर्रम 95 हिजरी तक जो रोज कत्ल हुआ उसे सजाद कहते हैं। जो हर रोज कत्ल हुआ उसे सजाद कहते। आखिरी शहादत वो पढ़ेगा जो आखिर में पढ़ेगा। दर्द के कुरान की एक आयत मैं पढ़ूं, ये वो हुसैन का बेटा है। कोई भी शिया सजाद के रोने को बुज़दली न समझे। सजाद का रोना बुज़दली नहीं, आजादारी की तशहीर थी। ये जो आज हम में मजलिस से पहुंची हैं, ये उसी रोने की वजह से पहुंची हैं। बाजार से 100 बंदा भी हंसता हुआ गुजरे, कोई नहीं पूछता कि क्यों हंस रहे हो। एक रोता हुआ गुजरे, बाबा जी बंदे रोक रोक के पूछते क्यों रो रहा है। सज्जाद हर बाजार में रोता रहा। जिस चौक में लोग पूछते क्यों रो रहा है, सज्जाद कभी अकबर सुनाता, कभी कासम सुनाता। करबला फैलती गई सिर्फ सज्जाद के रोने की वजह से। ये रोना इस आजादारी की बुनियाद है। मैंने जुमला कहा बुज़दली न समझे। सैयदादा मिंबर पे वहां से लेके आखिर तक जुमला कहने लगा हूं। अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। जिस बंदे का रोना नहीं निकला, मैं कसम देता हूं अलीयुन वलीउल्लाह की कसम, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। जिस बंदे ने अभी भी हाय नहीं की, मुझे बतूल की चादर की कसम, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। सकलैन जिसे अब भी रोना नहीं आया, मैं दलील देता हूं, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है। सज्जाद की जगह अब्बास होता, पहले ही चौक में मर जाता। ये तो हौसला था सज्जाद का। हर मोड़ पे कहता रहा, अम्मा आहिस्ता चल, आगे लोग शराब पी रहे। ऊंची आवाज से हाय को
जिसे पता है आज 25 मुहर्रम है। जब वापस आए हैं शाम से करबला, करबला कब्रों के दरमियान अपनी कमर पे हाथ रख के सज्जाद करबला में कब्रों के दरमियान एक दफा सज्जाद ने सारी कब्रें देखी। देखने के बाद सज्जाद की आवाज है, अकबर बर्छी खाना आसान है, कासम घोड़ों के सुम्मों के नीचे आना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवा के फुरात में सोना आसान है, बाबा हुसैन तेरा ज़रबे खाना आसान है। करबला से हर लाश से आवाज आई, सज्जाद नेज़ा आसान है, बर्छी आसान है, तलवारें आसान है, सज्जाद मुश्किल क्या है? सज्जाद रो के दो, उठो कब्रों से मैं तुम्हें मुश्किल बताऊं, नंगे सर ज़ैनब जैसी माँ शराबियों के दरबारों, ज़ैनब जैसी माँ बाजारों में लेके जाना मुश्किल। एक हिस्सा हो गया दर्द का, एक हिस्सा और पढ़ो। जितने सैयद बैठे हो ये हाथ बदलो, तुम मकरूज हो जनाबे फिजा के। आलिया के गरीबी के बुरके को फिजा कहते हैं, जिसने पूरे रास्ते में बीबी का पर्दा नहीं छोड़ा। मैंने अक्सर मिंबर पे बैठे जाकरीन से सुना, जाकरीन पढ़ देते हैं बेटे शिकार की तलाश में जंगल में आए, लावारस जनाजा देखा। बिल्कुल गलत। जिनकी मां जंगलों में बैठी हो वो शिकार नहीं करते। मदीने गए थे सज्जाद के पास, मौला हम अपनी अम्मा को लेने आए हैं। फरमाया मेरे साथ तो आई नहीं, उसी की कब्र पे बैठी है जिसकी कनीज। जो खत्म कर सको, 35 साल वफा की है इसने ज़ैनब की कब्र से। आसान काम है बाबा जी, 35 साल एक ही कब्र पे बैठी रही। फजर की नमाज के वक्त कब्र ज़ैनब पे आती, मगरबैन की नमाज ज़ैनब की कब्र को सजदागाह बना के शाम जब हो जाती कब्र की पायंती पे बैठ के हाथ बांध के कहती अली की बेटी अब इजाजत दे, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जिसे तन्हा नींद नहीं आती। जो हाथ उठा सके वो मातम कर देना। सीधी आलिया की कब्र से उठती, सैन सकीना की कब्र पे आती, कब्र के करीब से कांटे हटाती, जैसे माए बच्चों के साथ लेटती है, अपना बाजू सकीना की कब्र पे रखती, रो के कहती माँ पूछने आई है बता कानों का खून बंद हुआ कि नहीं। दिन आलिया की कब्र पे, रात सकीना की कब्र पे। 35 साल मुसलसल बैठे। बेटे आ गए थे, आके बेटों ने कहा था अम्मा जंगल में बैठी थी, कच्ची कब्र, कदमों में सर पे फटी हुई चादर लेके बीबी फिजा बैठी थी। बेटों ने आके कहा अम्मा हम लेने आए। रोके कदी खबरदार मुझे अम्मा ना कहना, मुझे हुसैन मां कहता, मुझे मां ना कहना, मुझे सज्जाद दादी कहता है। बेटे दे के कहते अम्मा हम तुझे वतन लेने आए हैं, क्यों जंगल में तन्हा बैठी है। रो के कहती आज लेने आए हो, करबला में आ जाते, मैं अकबर पे वार देती, मैं भी ज़ैनब के सामने सुरखरू हो जाती, मेरा भी करबला में हिस्सा हो गया है। छोटा बेटा याह्या करीब आया, माँ के कदमों पे हाथ रख के कहता अम्मा हमें यमन और हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ बाजार में ताजियाने खाती रही है, अम्मा तू हमारी माँ है। रो कि कभी ना बताया करो हम फिजा के बेटे हैं और तुम मेरे ताजियानों को रोते हो। मैंने ज़ैनब को बाजार में चलते दे, ना रोया करो मेरे ताजियानों को। मैंने अली की बेटियां बाजार में चलती। बस एक आखिरी दर्द का हिस्सा पढ़ने लगा। कोई सैयद बैठो दिल से दुआ दे दे। गरीबी का बुरका, दरबार की पहली पेशी अली की बेटी की। कोई कहता 45 घंटे खड़ी रही, कोई कहता 72 घंटे खड़ी रही। मैं कहता हूं मैंने घंटे गिनने नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ खड़ी कौन रही है।
وہ جو نماز کے لیے کنیزوں کے سہارے پہ مصلی پہ آتی تھی. اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. سخی تشریف فرمائے مجلس میں, بادشاہ امر کریں گے, مجھے اجازت دیں گے, میں صدا سے معافی مانگ کے, اب میں کیا کروں, میرے پاس کوئی دوسرا سہارا ہی نہیں, میں کیسے تعریف پڑھوں. دربار میں جب پہنچی, دیوار کے ساتھ تھے سر نیزوں پہ سوار, دوسری دیوار کے ساتھ ہی قرآن کی آیتیں رسیوں میں لپٹی ہوئی. جو رسی سورہ یاسین کے گلے میں تھی وہی رسی سورہ کوثر کے گلے میں تھی. اب اس سے زیادہ میں اور نہیں چھپا سکتا. یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی, کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی, رو کے کہتی اماں رکوع میں ہاں میرا سانس بند ہو گیا. یہاں تک برداشت کر سکتے تھے, یہ میرے بدے ہاتھ ہیں, اگلی سطر برداشت کر لینا. یوں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی علی کی بیٹیاں, یا یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا, اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا. اس بے غیرت نے کہکا مار کے کہا ان بیویوں میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے پڑھ دیا ہے, تو نے ماتم نہیں کیا. کوئی عباس کے سر سے پوچھے. سر غازی سے آواز آئی, دے دیتی اجازت, اور تیرا تو میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا تھا, دربار میں تیرا نام لیا گیا. صدا سے معافی مانگے. جو کمینہ قریب کھڑا تھا اس نے کہا وہ جو سامنے سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے. اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں, یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ انہوں نے کہا اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا, سارے رستے ہم نے ظلم کیے, یہ پردہ نہیں چھوڑ رہی. یہ کہتی ہے میں نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑنا. یہ کمینہ دیکھا تھا میرے دربار میں کوئی پردہ نہیں ہے, جتنا بھی ظلم ہو سکے کرو, اس کنیز کو ہٹاؤ. اب میں چھپا کے پھر جملہ پڑھوں گا, جو ماتم کر سکے کر لینا. ایک کمینہ چلتا چلتا وہاں ہے جہاں فضا کھڑی تھی, دیکھا تھا ضعیفہ میں ظلم نہیں کرنا چاہتا, پردہ چھوڑ دے, ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے. فضا دیکھا دی کمینے آج کے دن کے لیے تو میں زندگی مانگ کے لائی تھی, میں مر سکتی ہوں, میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. اس نے کہا میں ظلم کروں گا. فضا دیکھا دی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, حسین کے گرنے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے, زینب کے برقعے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے. اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سامان تھا, اس نے فضا کے سر پہ رکھا. فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے, فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا. بی بی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے, اماں پردہ چھوڑ دے. فضا رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ. مجھے بتا آج تیری ماں فاطمہ ہوتی تجھے دشمن کے دربار میں تنہا چھوڑ دیتی. جو آوازیں اٹھ گئی ہیں بادشاہ رحم فرما. عالیہ کی آواز ہے اماں پھر کچھ کر, تیرے زخم مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. فضا نے انظر یمینا و شمالا, فضا نے ایک نظر دائیں دیکھا ایک نظر بائیں دیکھا, دیکھا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے. بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا, دیکھنے لگا قیدن تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ دیکھا دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا, ایک اس کی بیٹی تھی, مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. بی بی دیکھا دی اس دربار میں وہ میمونہ آئے, تو پہچان سکتا ہے؟ بوڑھا حبشی کہتا تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا یہاں لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. بی بی فضا دیکھا دی مجھے پہچان, میں میمونہ ہوں. یہ دیکھا دی اگر تو ہی میمونہ ہے میں پھر بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ بی بی فضا دیکھا دی پردہ کر, اکیلی نہیں آئی, میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے. آخری سطر پڑھنے لگا, سید مجھے معاف کر دینا, ماتمی ہاں سینے پہ مار دینا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا, 70 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی, انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لیکن اترو بغیر تخت سے نیچے, تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, زینب کڑیوں میں تڑپ گئی, روک کے دیا بات, آنکھیں کھول, کنیزوں کے وارث آ گئے, زینب کا کوئی وارث